بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنا بھول گیا یا آنکھ لگ گئی، نماز نہیں پڑھ سکا، تو اب اس کا کفارہ یہی ہے کہ وہ اس نماز کو پڑھے جب اس کو یاد آ جائے۔ اور ایک روایت میں ہے لا کفارۃ لہا الا ذالک، کہ اس کا کفارہ، اس کی تلافی سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ نماز پڑھی جائے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نماز اگر کسی کی قضا ہو جائے، وقت نکل جائے، نہیں پڑھ سکا کسی وجہ سے بھی، تو اس کو بعد میں ادا کیے بغیر اس کوتاہی کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس کی تلافی یہی ہے کہ وہ نماز پڑھی جائے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی لیے ائمہ اربعہ اور تمام اہل السنت والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے اور سب کا اس پر اتفاق ہے کہ نمازیں چاہے کتنی ہی قضا ہوں، کم ہوں یا زیادہ، جب تک ان کی ادائیگی نہیں ہوگی، ان کی قضا نہیں کی جائے گی، اس کوتاہی کی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی نکلا اسی حدیث سے کہ اگر کسی شخص کی کئی سالوں کی نماز قضا ہے، کسی شخص کی کئی سالوں کی نماز قضا ہے اور وہ اپنی غفلت کی وجہ سے یا اپنی سستی کی وجہ سے وہ نمازیں نہیں پڑھی اس نے، جیسے کہ بہت سارے مسلمان اس کوتاہی کا شکار ہیں کہ نمازیں نہیں پڑھتے، تو اس کی تلافی کی یہی صورت ہے کہ وہ اپنی ساری عمر کی نمازیں قضا کرے، جتنی رہ گئی ہیں نمازیں وہ قضا کرے۔ اگر قضا نہیں کرے گا تو اس گناہ کی تلافی نہیں ہوگی، خالی توبہ کرنے سے یہ معاف نہیں ہوگا گناہ۔ اور دلیل اس کی کیا ہے؟ یہ حدیث ہے لا کفارۃ لہا الا ذالک، کہ اس کی تلافی سوائے اس کے ہو ہی نہیں سکتی کہ آدمی اس نماز کو قضا کرے، اس کو پڑھے۔ اس سے قضاء عمری کا ثبوت ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ایک فرقہ ایسا ہے مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعہ کا نہیں، مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، گمراہ فرقہ غیر مقلدین کا، وہ کہتے ہیں قضاء عمری کا کوئی ثبوت نہیں ہے حدیث میں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قضاء عمری کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب ان کو یہ حدیث بتائی جاتی ہے کہ بھائی یہ حدیث ہے، اس کے اندر تو دیکھو موجود ہے لا کفارۃ لہا الا ذالک، تو وہ کہتے ہیں اس میں دو باتوں کا ذکر ہے، من نام عنہا او نسیا۔ اس میں کتنی باتوں کا ذکر ہے؟ نام عنہا او نسیا، کہ اگر سو گیا یا بھول گیا تب اس کی کفارہ ہے، کہ اس کا کفارہ ہے کہ قضا کرے۔ جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کا ذکر نہیں ہے اس حدیث میں، لہذا اس سے قضاء عمری ثابت نہیں ہوتی۔ ان کا استدلال سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھے؟ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے جس طریقے سے استدلال کیا ہے نا، تو اس کا مطلب تو یہ نکلے گا کہ قرآن کریم میں آیا ہے والدین کے لیے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، دو چیزوں سے منع کیا گیا۔ کس باتوں سے؟ نمبر ایک ان کو اف نہیں کہنا، اور نمبر دو ان کو جھڑکنا نہیں۔ ان دو چیزوں سے منع کیا گیا نا۔ آپ نے جس طریقے سے استدلال کیا ہے، آپ کے نزدیک پھر والدین کو مارنا جائز ہے؟ ان کو مکہ مارنا جائز ہے؟ بتاؤ، حدیث قرآن میں تو ذکر نہیں ہے اس کا۔ ارے بھائی کسی چیز کا ذکر نہ ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ چیز وہ مقصود ہی نہیں ہے۔ یہاں پر جب ادنا چیز سے منع کر دیا گیا تو اعلیٰ تو بدرجہ اولا منع ہوگی نا، بدرجہ اولا اس سے منع کیا جائے گا۔ تو یہاں جب نسیان اور نوم کے حالت میں اس کا کفارہ اس کو پڑھنا بتایا گیا ہے، تو اس سے شدید قسم کی جو گمراہ وہ ہے غلطی ہے، یعنی جان بوجھ کے چھوڑ دینا، اس میں تو بدرجہ اولا اس کا قضا جو ہے وہ لازم ہوگی۔ جواب سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ان کا استدلال جو ہے وہ استدلال صحیح نہیں ہے، ورنہ ان کا استدلال اگر چلایا جائے تو بہت ساری جگہوں کے اوپر عجیب و غریب مسئلے بتانے پڑ جائیں گے۔ آج کل اسی فتنہ بہت زیادہ چلا ہوا ہے، قضاء عمری کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور چونکہ اس میں آسانی ہے نا، اس میں کیا ہے؟ آسانی ہے کہ توبہ کر لو، جتنی نمازیں سب معاف ہو جائیں گی۔ تو ہمارے جو حنفی مسلمان ہیں نا، وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی بس جو یہ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث، لہٰذا اس میں آسانی ہے، اسی کے اوپر عمل کرو۔ یہ حدیث صریح دلیل ہے اس بات کی کہ کفارہ سوائے اس کے اس غلطی کا کچھ نہیں کہ آدمی اس نماز کو پڑھے، چاہے وہ 25 سال کی نمازیں ہوں، چاہے وہ 50 سال کی نمازیں ہوں، چاہے وہ سارے عمر کی نمازیں کیوں نہ ہوں۔ لیس فی النوم تفریط، آدمی سے سونے میں سوتے کی حالت میں نماز رہ جائے تو یہ کوئی اس کی طرف سے تفریط نہیں ہے، اس نے اپنے ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کی ہے۔ انما التفریط فی الیقظہ، اگر جاگتے ہوئے نماز چھوڑے گا تو پھر یہ کوتاہی ہے، پھر یہ گناہ کی بات ہے۔
لہٰذا اگر تم میں سے کوئی شخص سوتا رہ جائے تو نماز بعد میں جب اٹھ جائے تو پڑھ لے۔ اب یہ دیکھو اس حدیث کے اندر صراحتاً بتایا جا رہا ہے کہ باوجود ہے کہ سوتے رہنے کی صورت میں یا بھول جانے کی صورت میں گناہ نہیں ہوتا، لیکن نماز کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ تو بھائی جو جاگنے میں چھوڑے گا تو اس میں تو تفرید بھی ہے، گناہ بھی ہے، تو اس میں تو بدرجہ اولا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قضا کرنی چاہیے اس کی۔ یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرات شوافع کا ایک استدلال عمومی حدیث ہے، وہ سب نمازوں میں اس سے استدلال کرتے ہیں، وہ یہ والی حدیث ہے الصلاۃ لأول وقتها۔ تو سمجھ لیجئے اس روایت کے دو الفاظ ہیں، ایک ہے الصلاۃ لوقتها، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور دوسری ہے الصلاۃ لأول وقتها، یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ سمجھ میں بات؟ اس سے استدلال اس کے ضعف کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تسلیم بھی کر لیں کہ حدیث قابل استدلال ہے، تو یہاں اول وقتها سے مراد اول وقتها المختار ہوگا، یعنی مستحب وقت کا پہلا حصہ۔ عشر فتقسم 10 قسم، پھر اس کے 10 حصے کیے جاتے تھے، ثم تطبخ، پھر پکایا جاتا تھا، فنأکل لحما نضیجا، اور ہم بھنا ہوا گوشت کھاتے تھے قبل مغرب الشمس، اور یہ سارا کام سورج غروب ہونے سے پہلے ہوتا تھا۔ ہم نے بتایا تھا نا اس کا جواب کہ یہ مبہمات میں سے ہے، اس لیے کہ کاٹنے والے پکانے والے میں فرق ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کا خطبہ دے کے ممبر سے نیچے اتر رہے ہوتے تھے تو آپ کی خدمت میں بھنا ہوئی کلیجی قربانی کے گوشت کی آپ کی خدمت میں تناول کرنے کے لیے پیش کر دی جاتی تھی۔ اب بتاؤ، نماز عید الاضحیٰ کے بعد قربانی ہوئی ہے اور آپ نے خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے اور وہاں سے اتر رہے ہیں، ممبر سے خطبہ دے کے فارغ ہو رہے ہیں، تو آپ کی خدمت میں قربانی کے گوشت کی بھنی ہوئی کلیجی پیش کی جا رہی ہے۔ کتنی مہارت سے ذبح کیا ہوگا اور کتنی تیزی سے پکایا ہوگا، ہو سکتا ہے نا ایسا ہی، تو چند منٹوں میں ہوتی ہے نا خطبہ، چند منٹوں کا ہوتا ہے، چند منٹوں میں یہ کام ہو گیا۔ تو اس لیے پکانے والے کاٹنے والے میں فرق ہوتا ہے۔ یہ مبہمات میں سے، اس سے آپ استدلال نہیں کر سکتے۔ ایک قصہ ہے جو مختلف الفاظ میں بار بار آپ حدیثوں میں پڑھیں گے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاخیر ہو گئی عشاء کی نماز کے لیے تشریف لانے میں، صحابہ کرام انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، اتنی دیر ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا زور سے کہنا پڑا، یا رسول اللہ نام النساء و نام الصبیان، اب تو کافی دیر ہو گئی ہے، بچے اور عورتیں جو نماز میں آئے ہوئے یہ بیچارے سو بھی گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے آ کر فرمایا کہ دیکھو اس وقت اتنی رات گئے، تم نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو، دنیا میں پورے کرۂ ارض پر اس نماز کے انتظار میں اس وقت کوئی اور تمہارے علاوہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، کوئی اور اس نماز کے انتظار میں کرۂ ارض پر بیٹھا ہوا کوئی اور نہیں ہے، تمہیں یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس وقت اللہ کی عبادت کرنے کے لیے صرف تم پورے زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے مؤذن سے کہا کہ مؤذن نے اقامت کی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنی چاہیے، سمجھ رہی بات، جو کہ ہم پیچھے بتا کر آ گئے، اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی اس سے کہ اگر اللہ کے یہاں کوئی ایسا نیک عمل پیش کیا جائے جس کے کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوں تو اللہ کے یہاں اس کی قیمت زیادہ ہے۔ جس نیکی کے، جس عبادت کے کرنے والے بازار میں کیسے ہوں؟ تھوڑے ہوں، نہیں ملتے، تو اس کی قیمت اللہ کے یہاں کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ یہاں دیکھو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کرۂ ارض پر اس وقت نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو تمہیں جو فضیلت حاصل ہے، لقد فضلتم، لفظ کیا ہے کہ اللہ نے تم کو تمام لوگوں کے اوپر فضیلت دی اس اعتبار سے کہ اس وقت نماز کے انتظار میں تمہیں بیٹھے اور کرۂ ارض پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس وقت مکے میں تو اسلام تھا نہیں، مدینے میں ہی اسلام تھا، صحیح ہے نا۔ اور جو اکا دکا مکے میں مسلمان تھے تو وہ بھی عشاء کی نمازیں پڑھ کے سو چکے تھے، انتظار میں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اور مدینے کے مضافات میں جو مسجدیں تھیں، مسجد قباء وغیرہ، وہاں پر بھی لوگ نمازیں پڑھا کے اپنے وقت کے اوپر سو چکے تھے۔ صرف مسجد نبوی کے اندر یہ حضرات نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور دنیا میں اس وقت کوئی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا نہیں تھا۔ فضیلت ہو گیا نہیں، تمام لوگوں پر فضیلت ہو گئی نہیں۔ تو اس سے معلوم ہے کہ کوئی نیکی، کبھی کبھی نیکیاں ایسی کرنی چاہیے جن کے کرنے والے دنیا میں کیا ہوں؟ کم ہوں۔
تاکہ بازار میں اس کا ریٹ اچھا ملے، آخرت کے بازار میں اس کی قیمت اچھا ملے۔ دیکھو نا، بازار کے اندر ایک مال ہوتا ہے جو سب کے پاس ہے، وہ آپ کو عام قیمت پہ مل جاتا ہے، بازار کی قیمت پہ مل جاتا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو صرف ایک آدمی کے پاس ہے، سب کے پاس نہیں ہے، تو وہ اس کی منہ مانگی قیمت لیتا ہی نہیں لیتا۔ تو ایسے ہی اللہ کے یہاں بھی معاملہ ہے کہ ایک عبادت لے کے سب لوگ آئیں گے تو ان کو تو عام جو سب کو ملے گا ان کو مل جائے گا، لیکن کچھ عبادتیں ہوں گی ایسی جس کے لانے والے بہت تھوڑے سے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو دے گا وہ سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو قیامت کا میدان جب حساب کتاب کا ہوگا، سارے اولین آخرین اس میدان میں جمع ہوں گے، تو اعلان ہوگا این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ بھئی وہ لوگ کون ہیں جو راتوں کو اس وقت اللہ کی عبادت کرتے تھے جب سب لوگ پڑے سو رہے ہوتے تھے، یعنی تہجد پڑھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ کھڑے ہوں گے، وہم قلیلون، وہ تھوڑے سے ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اعلان ہوگا کہ تم جنت میں جاؤ بغیر حساب کتاب کے، تمہارے جانے کے بعد ہم حساب کتاب شروع کریں گے۔ اب یہ انعام ان کو کیوں ملا؟ اس لیے کہ وہ تھوڑے سے تھے، ان کی قیمت زیادہ لگ گئی۔ تو اس لیے کبھی کبھی کوشش کیا کرو کہ کوئی ایسی عبادت انجام دو جس کے کرنے والے کم ہوں۔ اور میں اس کا طریقہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں نا، پہلے بتایا نا میں نے کہا سب لوگ رات کو سونے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ ملک پڑھتے ہیں۔ سب لوگ جو ہے مغرب کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں۔ سب لوگ جمعہ کے دن کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ کہف پڑھتے ہیں۔ بازار میں تو یہ مال وافر ہے، بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تم تھوڑا سا اس پہ تبدیلی کرو، سورہ واقعہ کو اوابین میں پڑھ لو 4 رکعت 6 رکعت میں۔ سورہ ملک کو تم عشاء کی 2 سنت اور 3 وتر میں پڑھ لو۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہو نا، نہ پڑھو۔ سورہ ملک کو تھوڑا تھوڑا تقسیم کر کے 2 سنت اور 3 وتر میں پڑھ لو۔ سورہ کہف کو تم پڑھ لو سنن الزوال میں پڑھ لو یا چاشت میں پڑھ لو۔ چاشت کی 4 رکعتیں نیت باندھ دو، سنن الزوال کی 4 رکعت کی نیت باندھو۔ اگر زوال سے پہلے پڑھ رہے ہو تو چاشت کی نیت باندھو، زوال کے بعد پڑھ رہے ہو تو سنن الزوال کی نیت باندھو، اور 4 رکعت میں سورہ کہف جو ہے پڑھ دو۔ تو یہ کام کرنے والے اس بازار میں کیا ہیں؟ ملیں گے، بہت تھوڑے سے ہوں گے، کیوں بہت تھوڑے سے ہوں گے؟ اس سے قیمت تمہاری کیا ہو جائے گی؟ اللہ کے دربار میں بڑھ جائے گی۔ تو جن لوگوں کے صورتیں یاد ہیں وہ اس کو اس طریقے سے پڑھا کریں، اور جن کو یاد نہیں ہے بھائی وہ یاد کر لو، جن کو یاد نہیں ہے تو وہ یاد کر لو نئے صورتیں۔ کون سا مشکل ہے صورتیں یاد کرنا؟ سورہ واقعہ یاد کرنا کوئی مشکل ہے؟ سورہ ملک یاد کرنا کوئی مشکل ہے؟ سورہ کہف یاد کرنا کوئی مشکل ہے؟ یہ صورتیں یاد کر لو۔ میں حافظ نہیں ہوں، میں نے بہت زمانے سے یاد کی ہوئی ہیں، تو تم بھی یاد کر لو۔ حافظوں کو تو ویسے ہی یاد ہوتی ہے، جو غیر حافظ ہیں وہ لوگ بھی یاد کر لیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے ایک اور طریقہ تم کو بتاتا ہوں، اس کے کرنے والے بازار میں بہت کم ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر ایمان والوں کی صفات آئی ہیں۔ چنانچہ سورۃ المؤمنون کے شروع میں آئی ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، آئی ہے نا؟ اور اسی طریقے سے سورہ فرقان کے آخر میں آئی ہیں، کہاں پر؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ 2 رکعت کی نیت باندھو صلاۃ الحاجت کی۔ اور یہ دونوں صفات جو آئی ہیں دونوں رکعتوں میں تلاوت کرو، اور تلاوت کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ صفات میرے اندر بھی پیدا کر دے۔ یہ صلاۃ الحاجت یہ پڑھنے والے آپ کو ملیں گے کوئی؟ بہت تھوڑے ہوں گے۔ یاد کر لو یہ دو صورتوں کے اول اور آخر حصہ جو ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چند آیتیں ہیں، ان کو یاد کر کے نمازوں میں پڑھو۔ اب تم الگ سے صلاۃ الحاجت نہیں پڑھتے، تم فجر کی سنتیں پڑھتے ہو، مغرب کی 2 سنتیں پڑھتے ہو، عشاء کی سنتیں پڑھتے ہو نا، اس میں پڑھ لو، اور اس میں پڑھ کے پھر اللہ سے کہہ دو کہ یا اللہ یہ صفات جو ہم نے پڑھی ہیں یہ تیرے نیک بندوں کی، یہ میرے اندر بھی پیدا کر دے۔ یہ طریقہ ہے وہ عبادتیں کرنے کا جو آخرت کے بازار میں جس کے کرنے والے کون گے؟ کتنے ہوں گے؟ قلیلون، اور اس کی قیمت کیا ملے گی؟ زیادہ ملے گی۔ اور لقد فضلتم کی جو یہاں پر فضیلت آئی ہے، وہ فضلتم کی فضیلت اس طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ان 2 روایتوں کے اندر عشاء کی نماز کے لیے لفظ عتمہ آیا ہے، عتمہ کا نام آیا ہے۔ پچھلی روایت میں بھی کیا تھا؟ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ، اور اس روایت میں کیا ہے؟ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العتمہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ عشاء کی نماز کے لیے کیا لفظ ہے یہاں پر؟ عتمہ۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ
نمازوں کے نام، پانچوں نمازوں کے نام توقیفی ہیں۔ توقیفی سمجھتے ہو؟ یعنی وحی کے ذریعے سے بتائے گئے ہیں، قیاس سے اپنی رائے سے قائم نہیں بنائے نہیں گئے، توقیفی ہیں۔ اور یہ مسئلہ ہے کہ توقیفی ناموں کو تبدیل نہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں اس کی ممانعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لا یغلبنکم الاعراب، کہ یہ جو دیہاتی لوگ ہیں نا، یہ ناموں کو بہت جلدی جلدی تبدیل کر دیتے ہیں، اپنے حساب سے نام رکھتے ہیں، لیکن یہ غالب نہیں آنے چاہیے تمہارے اوپر یہ دیہاتی لوگ نمازوں کا نام تبدیل کرنے میں، کہ وہ مغرب کے نماز کو عشاء کی نماز کہتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ نے منع کیا اس سے، حدیث کے اندر منع ہو گیا نہیں کہ لا یغلبنکم الاعراب علی صلاتکم العشاء، کہ مغرب یہ اعراب کے دیہات کے لوگ تمہاری عشاء کی نماز کا نام تبدیل کرنے میں تم پر غالب نہیں آنا چاہیے، تم ان پر غالب رہو، نمازوں کو تبدیل نہیں ہونے دو، ناموں کو تبدیل نہیں ہونے دو۔ وہ حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ نام تبدیل کرنا جائز نہیں ہے، اور یہاں دو حدیثیں آ گئی، اس میں نام کیا کر دیا گیا، اور کس نے تبدیل کیا؟ صحابہ نے تبدیل کیا نہیں کیا؟ تعارض ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اس کا جواب سمجھ لو کہ نام کو تبدیل کرنے کے دو درجے ہیں، ایک حرام ہے اور ایک مکروہ تنزیہی ہے۔ ایک حرام ہے اور دوسرا مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر نام کو تبدیل کیا ایسا کہ جس میں نمازوں کے ناموں میں اشتباہ پیدا ہو گیا، یہ تبدیلی حرام ہے۔ جیسے کہ دیہاتی کیا کرتے تھے کہ مغرب کی نماز کے لیے وہ عشاء کا لفظ استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ عشاء رات کا کھانا مغرب کے وقت کھایا کرتے تھے۔ دیہاتوں میں رات کا کھانا کب کھایا جاتا ہے؟ مغرب کے وقت کھایا جاتا ہے، اور رات کے کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ عشاء۔ تو اس وقت جو نماز پڑھی جا رہی تھی وہ عشاء کہتے تھے۔ تو اس میں مغرب کا نام عشاء رکھنے سے نمازوں میں التباس ہو گیا نہیں ہو گیا؟ عشاء تو دوسری نماز کا نام ہے، عشاء تو اس کے بعد پڑھی جانے والی نماز کا نام ہے، وہ مغرب کو کہہ رہے ہیں۔ یہ والی تبدیلی حرام ہے جس سے اشتباہ پیدا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس سے منع کیا ہے۔ اور دوسری تبدیلی کیا ہے؟ وہ دوسری تبدیلی ہے کہ اشتباہ پیدا نہیں ہو رہا، آپ نے نام تو تبدیل کیا ہے لیکن اس سے کسی نماز کے ساتھ اس کا اشتباہ نہیں لگ رہا۔ یہ تبدیلی پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ قرآن کریم نے عشاء کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ قرآن کریم میں آیت ہے یہ نا، من بعد صلاۃ العشاء، یہ صلاۃ العشاء جو ہے نا، جو قرآن کریم نے اس کا نام رکھا ہے، اب اس کو عتمہ سے تبدیل کرنا کسی نماز سے اشتباہ پیدا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا نا، اس لیے تبدیلی کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اور صحابہ کرام بسا اوقات بیان جواز کے لیے بھی مکروہ تنزیہی والا کام کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ حرام نہیں ہے، اس کو کبھی کبھی کیا جا سکتا ہے۔ بعض صحابہ کرام سے اس لیے تبدیلی ثابت ہے۔ یہ حضرت عبید اللہ ابن عدی تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں جس زمانے میں مفسدین نے، فتنہ پردازوں نے، باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر رکھا تھا اور ان کو گھر سے نہیں نکلنے دے رہے تھے، تو مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے بھی حضرت عثمان نہیں آ سکتے تھے۔ تو ان باغیوں کا، فتنہ پردازوں کا جو سردار تھا وہ نماز پڑھایا کرتا تھا مسجد نبوی میں، اور ڈنڈے کے زور پہ، تلوار کے زور پہ اس نے مصلی پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ حضرات مدینہ منورہ میں جو حضرات رہتے تھے، صحابہ و تابعین، مجبوراً اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، دل نہیں چاہتا تھا کیونکہ تو فاسق و فاجر آدمی ہے، لیکن تلوار کے زور پہ وہ امام بن گئے، مجبوراً نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ حضرت عبید اللہ ابن عدی ابن خیار، یہ حضرت عثمان کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ حضرت آپ تو اپنے گھر میں محصور ہو گئے، اور ہمیں جو نماز پڑھا رہا ہے وہ یہ فتنہ پرداز لوگ جو آئے ہوئے ہیں باغی، ان کا ایک آدمی زبردستی مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے، وَنَتَحَرَّجْ، ہمیں اچھا نہیں لگتا اس کے پیچھے نماز پڑھنا، ہمیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا اچھا نہیں لگتا۔ تو حضرت عثمان نے کہا دیکھو میاں، نماز جو ہے نا کوئی بھی پڑھ لاؤ بہترین عمل ہے، سب سے اچھا کام جو لوگ کرتے ہیں اور میں کیا ہے؟ نماز ہے۔ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنُوا مَعَهُمْ، جب لوگ کوئی اچھا کام کر رہے ہو تو مت دیکھو کون کر رہا ہے، وہ اچھے کام میں تم اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ وَإِذَا سَاءُوا، اور جب لوگ کوئی برائی میں مبتلا ہو، فَاجْتَنِبْ، ان سے ہٹ جاؤ۔ اگر نماز پڑھ لیں اور تلوار کے زور پہ وہ قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے، تو تم
ان کی وجہ سے جماعت نہیں چھوڑنا، ان کے پیچھے نماز پڑھو۔ فقہا نے اس سے مسئلہ نکالا کہ اگر فاسق و فاجر آدمی زبردستی مصلی پر قبضہ کر لے نماز پڑھانے کے لیے، آج کل قبضے ہوتا ہے نا مسجد کے اوپر، تو فاسق و فاجر ہے، بدعتی ہے، قبضہ کر لیتا ہے مسجد کے اوپر، نماز پڑھا رہا ہے، اور قریب میں کوئی مسجد دوسری ہے ہی نہیں کہ آپ وہاں جا کر اہل حق کی کوئی مسجد ہو نماز پڑھ سکیں، تو صرف اس لیے کہ ایک فاسق آدمی یہاں امام بن گیا ہے اور نماز پڑھا رہا ہے، آپ جماعت نہیں چھوڑیں گے، آپ اس کے پیچھے نماز کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کی وجہ سے جماعت کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، جماعت سے جا کر نماز پڑھو اس کے پیچھے۔ کیا دلیل ہے؟ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسِ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ وَإِذَا أَسَاءَ، جب وہ درود سلام پڑھنے کے لیے کھڑا ہو فَاجْتَنِبْ عَنْهُمْ، تو ان سے ہٹ جاؤ، ان کے ساتھ شامل نہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھ دو، کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس سے ہٹ جاؤ۔